کہہ رہا ہوں، اس ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اے لوگوں ساری انسانیت سے خطاب ہے نا، بڑی بڑی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور دوسری کتابیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے الہامی ہے، گیتا، ینت، یہ ساری بڑی بڑی کتابیں الہامی کتابیں، کسی کتاب میں ساری انسانیت کو مخاطب نہیں کیا۔ اگر سارے انسانوں کو بلایا ہے تو صرف اللہ کے قرآن نے۔ ساری کتابیں کہتی ہیں، توجہ رکھنا، ساری کتابوں میں اور ہمارے قرآن میں فرق یہ ہے کہ ساری کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کو مانو، بائبل کہتی ہے گاڈ کو مانو، بھائی کمال ہو گیا، گیتا کہتی ہے بھگوان کو مانو، یہ ساری کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کو مانو، گاڈ کو مانو، بھگوان کو مانو، اور اکیلا اللہ کا قرآن ہے جو کہتا ہے اللہ کو پہچانو۔ ماننے کی بات نہیں کرتا، پہچانو اللہ کو۔ میرے ساتھ رہنا، ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے لیکن میرے ساتھ رہنا۔ سورہ نساء میں آواز دی، چوتھے سورہ کی فنیشنگ آئے تھے، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن نور مبین ہے، اور پھر آگے بڑھ کے سورہ مائدہ میں کہا، پانچواں سورہ، بھائی میرے ساتھ ہے نا، پڑھے لکھے لو، انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے جو تورات نازل کی ہے اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور پھر اسی سورہ میں کہتا ہے وآتیناہ الانجیل فیہا ھدی ونور، ہم نے عیسیٰ کو جو انجیل دی ہے، بائبل دی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، توریت نور، انجیل نور، قرآن نور، اور پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے سورہ یونس میں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، میں اللہ ہوں جس نے سورج کو ضیاء بنایا، روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، اور پھر آگے بڑھ کے سورہ صف میں کہتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، میں اپنے دین کو مکمل کر کے رہوں گا، یہ دین میرا نور ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، میں مومنوں کا ولی ہوں، انہیں اندھیروں سے نکالتا ہوں، نور کی طرف لاتا ہوں، میری ہدایت نور ہے، اور بے کمال ہو گیا۔ اور پھر سورہ نور میں کہتا ہے 24واں سورہ، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ سلامت رہے، سننے کے لیے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے قرآن سننے کے لیے۔ اب آپ فیصلے کریں، فیصلے آپ کریں گے۔ بھائی اللہ نور ہے، قرآن نور ہے، انجیل نور ہے، بائبل نور ہے، توریت نور ہے، ہدایت نور ہے، دین نور ہے، چاند نور ہے۔ اور اب سورہ تغابن میں اللہ کہہ رہا ہے لاہور والوں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، صرف ان کو نور نہ سمجھنا، اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ خدا محفوظ رکھے، آپ سلامت رہے، اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ۔ فآمنوا، سورہ تغابن کی آیت ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی، موڈ خراب ہو گیا، والنور الذی انزلنا، اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان، اور اس نور پہ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ مالک وہ نور ہے کون جو تو نے نازل کیا، کیا پڑھ سورہ اعراف۔ بھائی ہاتھ کھلیں گے تو آگے بڑھوں گا، وہاں کے میرے اس علاقے کے لوگ تو نظر ہی نہیں آ رہے مجھے، آپ جی سلامت رہے، ہاتھ کھلے رکھنا، ہاتھ کھلے رکھنا، سر اٹھائے رکھنا۔ 7واں سورہ 165 بھی ہے، اللہ کہتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اللہ کہتا ہے سنو، صرف محمد پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف محمد کی تابعداری کرنا کافی نہیں ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور پہ بھی ایمان لانا جو ہم نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے۔ ٹھہرنا بھائی، ٹھہرنا، اس نور پہ بھی ایمان لانا جو ہم نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے۔ ساتھ کہنے لگے وہ تو قرآن ہے، وہ تو قرآن ہے جو محمد کے ساتھ آیا، وہ نور قرآن ہے جو محمد کے ساتھ آیا۔ اب بھائی کمال ہو گیا، اگر وہ نور قرآن ہے جو محمد کے ساتھ آیا تو دو آیتیں اور سنا، دو آیتیں اور سنو تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ محمد کے ساتھ آنے والا نور قرآن ہے یا کوئی اور ہے۔ اللہ ابھی تو میں نے آیت پڑھی ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ، اللہ کہتا ہے میرے محمد ہم نے قرآن کو تیرے اوپر اتارا، اور پھر دوسری آیت میں کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، میرے حبیب ہم نے قرآن تیری طرف اتارا۔ تو قرآن کے لیے کہتا ہے کہ محمد پر آیا، قرآن کے لیے کہتا ہے کہ محمد کی طرف آیا، اور اس نور کے لیے کہتا ہے یہ محمد کے ساتھ آیا ہے۔ عقل کے اندھو، محمد پر آنے والا قرآن اور ہے، محمد کے ساتھ آنے والا قرآن اور ہے۔
محمد آل محمد۔ اب میں ذرا آپ کی پرمیشن ہے بچوں سے بات کر لوں؟ یہ جو بچے چھوٹے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی بوجھل نہ ہو جائے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اللہ کہتا ہے جس سے تم دیکھ رہے ہو نا یہ بینائی بھی نور ہے، جس سے تم دیکھ رہے ہو یہ بینائی نور ہے، آنکھ نور ہے۔ کمال کا اللہ ہے، کمال کا اللہ کہتا ہے یہ جو تمہارے جسم میں آنکھ ہے نا، یہ دو آنکھیں جو ہیں یہ نور ہے۔ ہاتھ کو ہاتھ کا بھائی بنایا، کان کو کان کا بھائی بنایا، ہونٹوں کو ہونٹوں کا بھائی بنایا، پیروں کو پیروں کا بھائی بنایا، خاکی کو خاکی کا بھائی بنایا، نوری کو نوری کا بھائی بنایا۔ موڈ خراب ہے پیچھے والے بھائیوں کا؟ بچوں یہ تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، بات کو آسان کر رہا ہوں میں، آپ سلامت رہیں، خوش رہنا۔ بھئی کمال ہو گیا، خاکی کو خاکی کا بھائی بنایا، نوری کو نوری کا بھائی بنایا۔ اب جا کر پوچھ لینا ڈاکٹر سجاد بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے ممبر کوئی ہلکی بات نہیں کرتا، کتاب پڑھ کے بولتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے تصدیق کروا لینا، بڑے بڑے جتنے ماہرین کو میں ملے ان سب سے تصدیق کرنا جو میری بات ہے۔ سارے بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ یہ جو انسان کی دو آنکھیں ہیں اس میں ایک آنکھ کے پیچھے 7 پردے ہیں، دوسری آنکھ کے پیچھے بھی 7 پردے ہیں، دونوں دو آنکھیں ہیں، دونوں۔ ابھی رک جاؤ، بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ، میں خطابت نہیں دکھلا رہا، اس ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس آنکھ کے پیچھے بھی 7 پردے، اس آنکھ کے پیچھے بھی 7 پردے۔ اب ان پردوں کے نام سن لو، کسی کا نام عنکبوتیہ ہے، کسی کا نام خرمیہ ہے، کسی کا نام ملتحمہ ہے، کسی کا نام انبیہ ہے، کسی کا نام مشیمیہ ہے، کسی کا نام قرنیہ ہے۔ 7 پردے ادھر ہیں، 7 پردے ادھر ہیں۔ فیصلہ کر دیا کہ نور جب بھی ملے گا 14 پردوں سے ملے گا۔ خدا کمال ہو گیا، نور 14 پردوں سے چھن کے نکل رہا ہے۔ کمال ہو گیا، پردے میں 14 ہیں، سامنے 2 کو بھیجا، عقل 1 بنائی۔ موڈ خراب ہے بھائی، آپ سلامت رہے، اس سے زیادہ آسان کیا کرو بھائی؟ کمال ہو گیا، میرے ساتھ رہنا، بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے لوگ لے۔ پردے میں 14، سامنے 2 کو بھیجا، عقل 1 بنائی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفسوں میں حق نے اپنے وجود کی دلیل رکھی ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ عقل 1 ہے، پردے میں 14 ہیں، سامنے 2 ہیں۔ کمال کا اللہ ہے بھائی، کمال کا بنانے والا ہے، میری طرح متوجہ رہنا بھائی، کمال کا بنانے والا ہے۔ میں نے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ اسپیکر دیکھو وہ والا، اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ اسپیکر دیکھو۔ ایک ہاتھ ادھر چلا گیا، ایک ہاتھ ادھر چلا گیا، ایک پیر ادھر چلا گیا، ایک پیر ادھر چلا گیا، ایک ہونٹ اوپر ہے، ایک ہونٹ نیچے ہے۔ جاؤ باہر نکل کے ایک آنکھ سے شیر کو دیکھو اور دوسری آنکھ سے کتے کو دیکھو، ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ جدھر پہلا نور دیکھے گا بہت شریع ادھر موڈ خراب تو نہیں ہے، بڑے پڑھے لکھے اہل علم اہل نظر اہل سخن اہل ادب کا مجمع ہے، باہر جاؤ میرے بچوں، باہر جاؤ اور ایک آنکھ سے کتے کو دیکھو۔ کتا کوئی ایسی نایاب چیز تو نہیں ہے جو نظر نہ آئے، اور کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ہو بھی بہت گئے ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، بہت برا حشر ہے، بالخصوص کراچی میں۔ کوئی
کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ان کو. ہر گلی کوچے میں تو میں نے تو بڑی کامن مثال دی ہے تمہیں, بڑی سامنے کی بات ہے یہ. جاؤ دیکھ لو, ایک آنکھ سے کتے کو دیکھو, ایک آنکھ سے بلی کو دیکھو. اچھا بھائی, کتے اور بلی میں فرق ہے. بلی جو ہے وہ مکان سے محبت کرتی ہے, اور کتا جو ہے وہ مکان والے سے محبت کرتا ہے. مکان والا جہاں جہاں جائے گا کتا اس کے پیچھے جائے گا. اس میں ایک خوبی تو ہے نا, وفاداری تو ہے. بلی مکان والے سے محبت نہیں کرتی, اس کو مکان والے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو مکان میں دلچسپی ہے. بلی بیت سے محبت کرتی ہے اور کتا بیت والے سے محبت کرتا ہے. اسی لیے تو سیون سے آواز آئی, سگے کوئے شیر یزدانم, میں علی کی گلی کا کتا ہوں. میرے ساتھ رہنا میرے بچوں, آپ یہ سلامت رہیں. تو اب ایک آنکھ سے کتے کو دیکھو, دوسری آنکھ سے بلی کو دیکھو. دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے. کمال ہو گیا, ایک ہاتھ ادھر چلا گیا, ایک ہاتھ ادھر چلا گیا, ایک پیر اس طرف چلا گیا, ایک پیر اس طرف چلا گیا. لیکن جہاں پہلا نور کی دیکھتا ہے وہیں دوسرا نور دیکھتا ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اختلاف خاکی میں ہوتا ہے, نوری میں نہیں ہوتا. بھائی ہاتھ باندھے ہوئے جو بیٹھے میرے بھائی, جیے سلامت رہیں. 3 دن غائب تھے آپ. میں آپ کا شکر گزار, خدا آپ کو محفوظ رکھے. ایک کمال نعرہ ہے, میرا من مچلنے لگتا ہے ہر کوئی آیت سنانے کے لیے, لیکن میں کنٹرول کر رہا ہوں. میں سب کنٹرول کروں. میرے ساتھ رہنا, بڑے پڑھے لکھے لوگ. اختلاف خاکی میں ہوگا, نوری میں نہیں ہوگا. اچھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, تمہارے جسم میں سب سے چھوٹا عضو کون سا ہے؟ پارٹ, سب سے چھوٹا پارٹ کون سا ہے؟ کان, ناک, آنکھ. اور سب سے لمبا پاؤں ہے, پیر ہے نا سب سے لمبا. انسان کے جو پارٹس ہیں ان میں سب سے لمبا پاؤں ہے, ٹانگ ہے, اور سب سے چھوٹی آنکھ ہے. دونوں کی قسمت بکھری ہے. جو چھوٹا ہے اس کی قسمت میں نور ہے, اور جو لمبا ہے اس کی قسمت میں جوتے ہیں. نشانی رکھی ہے اللہ نے. اللہ ہمارے وجود میں نشانی رکھ رہا ہے کہ پہچانو ہر ایک کا مقام الگ ہے. پہچانو ہر ایک کا مقام الگ. اسی کو تو عدل کہتے ہیں, اسی کو عدل کہتے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب سے بھٹکا دیا؟ تیرا رب وہ ہے جس نے تیرے اندر عدل قائم کیا. تو میں تو عدالت کی مثال دے رہا ہوں. یہ ہے اس کا عدل, یہ ہے اس کا عدل. اب چلتے چلتے آنکھ میں کچھ لگ گیا, آنکھ خراب ہوئی, پہنچے ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب نے کہا آنکھ تو ضائع ہو گئی, افسوس آنکھ تو ختم ہو گئی. اب نقلی آنکھ, پتھر کی آرٹیفیشل آنکھ لگا دی وہاں پہ. اب دیکھنے والا تو سمجھ رہا ہے اصلی ہے, لیکن اصلی کی جگہ پہ نقلی بیٹھی ہوئی ہے. دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ بھائی ہوتی ہے نقلی آنکھیں ہوتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, پہچان بھی نہیں سکتے تم. اب تو لوگ لینس لگا کے گھوم رہے ہیں, نقلی آنکھیں بھی بنتی ہیں. تو اب اصلی کی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے, لیکن اصلی تو نہیں ہے, نقلی ہے. کیسے پکڑ میں آیا؟ تم نے کسی کو لیٹر دے دیا جس کی نقلی آنکھ لگی ہوئی تھی, کس طرح پڑھ کے سناؤ. اس نے جیسی نقلی آنکھ نے دیکھا, اس نے اصلی آنکھ کو کہا کہ تو پڑھ کے سنا دے. اصلی آنکھ نے پڑھ کے سنا دیا. اب نقلی آنکھ نے اصلی آنکھ سے کہا کہ تو نے آج میری عزت بچا لی, اگر تو نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتی.
خدا آپ کو محفوظ رکھے. کمال ہو گیا. اب بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے. تو اللہ پہ ایمان لاؤ, رسول پہ ایمان لاؤ, اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. مالک اب سسپینس کریٹ نہ کر, بتا دے کہ وہ نور ہے کون. موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ اب سنو آیت, مالک بتا دے کہ اب وہ نور ہے کون اور اس کی طاقت کیا ہے. کیا پڑھو سورہ اعراف 7واں سورہ. فلما تجلی ربہ للجبل. بھائی کمال ہو گیا, میرے ساتھ رہنا. فلما تجلی ربہ للجبل, اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے نور کی ہلکی سی چھوٹ دکھلائی. بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گیا. بڑے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے. فلما تجلی ربہ للجبل, اللہ کہتا ہے ہم نے طور پر اپنی نور کی ہلکی سی چھوٹ دکھلائی. اچھا, اگر کس کو پہلی محرم کی مجلس یاد ہے, ارین اللہ جہرتن, وہ موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ ہمیں اللہ دکھلا دو. کتاب چاہیے, کتاب والا نہیں چاہیے. یاد آئی؟ جو پہلی محرم کو تھا اس کو یاد ہو گئی. بھائی کمال ہو گیا. اب وہی کہہ رہے ہیں موسیٰ اللہ دکھلاؤ. اللہ کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل, ہم نے اپنے نور کی ہلکی سی تجلی کی طور پر فصعق موسیٰ. اللہ بھائی کمال ہو گیا. اللہ ہے اللہ. فخر موسیٰ صاعقا, موسیٰ بے ہوش ہو گئے. موسیٰ کے ساتھی جل کے مر گئے اور طور کے پرخچے اڑ گئے. جعلہ تکا, طور کے پرخچے اڑ گئے. ہلکا سا نور, اللہ کہتا میں نے اپنے نور کی ہلکی سی تجلی تھی, وہ اس جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ہو گیا, اس کے پرخچے اڑ گئے. موسیٰ کے جو ساتھی تھے وہ مر گئے, جل کے مر گئے. کمال ہو گیا. اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. عمل ایک تھا, اثر 3 ہوئے. عمل ایک تھا, تجلی والا عمل, وہ جو لائٹ چمکی تھی وہ ایک, اور اثر 3 ہوئے. موسیٰ بے ہوش, ساتھی مر گئے, جل کے مر گئے. پہاڑ جل گیا, ٹوٹ گیا, ریزہ ہو گیا. تو یہ الگ الگ کیوں ہوا؟ کہ بھئی الگ الگ تو ہونا تھا, اس لیے کہ تینوں کی جنس الگ ہے. موسیٰ کی جنس الگ ہے, بے ہوش ہو گیا. ساتھیوں کی جنس الگ ہے, جل کے مر گئے. پہاڑ کی جنس اور ہے, وہ بھی ریزہ ہو گیا. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی کا ساتھ جلنے مرنے سے نہیں بچاتا. بھائی میں تو قرآن سنا رہا ہوں. موسیٰ کے ساتھی موسیٰ کے ساتھ جل کے مر گئے, پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے. موسیٰ بھی تابع نظارہ نہ رہ سکا, موسیٰ بھی بے ہوش ہو گیا. وہ نور کس کا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اللہ کا نور نہیں تھا, اس لیے کہ اللہ ہے لامکان. لامکان کا نور مکان میں آ نہیں سکتا. اگر وہ مکان میں آ جائے تو وہ اللہ نہ رہے. اللہ لامکان ہے, اللہ لا زمان ہے, اللہ لا محدود ہے. لا مکان کا نور طور کے مکان پہ آ نہیں سکتا. اب وہ کس کا نور تھا پوچھو اللہ سے. کام یا جوہری تجھے پتا نہیں ہے, ارے میں لا مکان ہوں, میرا نور مکان میں نہیں آئے گا. تو مالک کس کا نور ہے؟ کیا تجھے نشانی تو بتا دی. اس نور کی طاقت یہ ہے کہ اس نے پہاڑ توڑ دیا, یعنی فیصلہ کر دیا کہ وہ نور اگر طور پہ چمکے گا تو پہاڑ توڑے گا, میرے گھر میں آئے گا دیوار توڑے گا. گھر میں چمکے گا, دیوار توڑے گا. اچھا بھائی ایک شرعی مسئلہ سنا دوں. میں طالب علم ہوں حوضے کا, اس لیے ایک شرعی مسئلہ بھی سنا رہا ہوں آپ کو میں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بچہ بلوغ تک, بالغ ہونے کی ایج تک اپنے باپ کے مذہب کے حکم میں رہتا ہے. لڑکا بالغ ہوتا ہے 15 سال کی ایج پہ, اور لڑکی بالغ ہوتی ہے 9 سال کی عمر میں. اور بھی علامات بلوغ ہیں, لیکن اہم یہ ہے قمری کیلنڈر سے, چاند والے کیلنڈر سے, یہ انگریزی والا نہیں, جنوری فروری والا نہیں,
اسلامی جو سال ہوتا ہے اس سے لڑکا 15 سال کیا گھبرا گئے؟ میں نے شریعت کی بات کی، گھبرا گئے سارے. بھائی میں یوٹیوب والا نہیں ہوں. ہاں یہ بڑے بڑے جو القاب گھوم رہے ہیں نا، میں طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں، پڑھ کے بیٹھا ہوں. اور یہ فخر نہیں ہے، نہ اپنے باپ دادا پہ فخر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، نہ اپنے پہ فخر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں. فخر یہ ہے کہ حسین کا ادنا ذاکر ہوں. پہلے بندے چلے کے آخری مومن تک وہی بات. مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بچہ بلوغ تک، بالغ ہونے کی ایج تک، عمر تک اپنے باپ کے مذہب کے حکم میں رہتا ہے. باپ اگر ہندو ہے تو بچہ ہندو کب تک؟ بلوغ تک، بالغ ہونے کی ایج تک. باپ اگر عیسائی ہے بچہ عیسائی کب تک؟ بالغ ہونے کی ایج تک. باپ اگر یہودی ہے تو بچہ یہودی بالغ ہونے کی ایج تک. باپ اگر مسلمان ہے تو بچہ مسلمان کب تک؟ بالغ ہونے کی ایج تک. تو بھئی فیصلہ ہو گیا، بچہ اپنے باپ کے مذہب کے حکم میں ہے. اے کافروں سے نفرت کرنے والے خدا، اے مشرکوں سے نفرت کرنے والے خدا، یہ ابو طالب اگر کافر ہے تو کافر کے بچے کے لیے اپنے گھر کی دیوار کیوں توڑ رہا ہے؟ بس ایک مرد اور ایک عورت نے میرے نبی کے ماضی کو بچایا. تاریخ اسے ابو طالب اور خدیجہ کہتی ہے. اور جس ایک مرد اور ایک عورت نے میرے نبی کے حال کو بچایا، تاریخ اسے علی و فاطمہ کہتی ہے. اور جس ایک مرد اور ایک عورت نے میرے نبی کے مستقبل کو بچایا، تاریخ اسے حسین اور زینب کہتی ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جملہ سنو مقتل کا. میرا نبی بیٹھا ہے مسجد میں، محضر نامہ پیش ہوا، جبریل لے کر آئے رسول کی خدمت میں. رسول کے دائیں جانب پر حسین بیٹھا ہے، اتنا ہی چھوٹا ہے کہ رسول کے جانب پر بیٹھا ہے. رسول نے بچے کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے، بیٹی میرے دین کی بقا تیری شہادت کے سبب سے ہے. کہا نانا اگر میری گردن جاتی ہے جائے، مجھے منظور ہے. کہا بیٹے اس راہ میں تجھے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے شانے اٹھانے ہوں گے. کہا نانا منظور ہے. بچہ کہہ رہا نانا منظور ہے. کہا بیٹے اس راہ میں تجھے اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کھینچنا ہوگی. کہا نانا منظور ہے. رسول پوچھتے جا رہے ہیں، بچہ کہتا جا رہا ہے نانا منظور ہے. کہا بیٹے حسین تجھے اس راہ میں اپنے بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے جمع کرنے ہوں گے. کہا نانا منظور ہے. کہا بیٹے حسین اس راہ میں تجھے اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچنا ہوگا. کہا نانا یہ بھی منظور ہے. اب رسول نے پلٹ کے کہا بیٹے حسین تجھے اس راہ میں زینب کی چادر دینی ہوگی. حسین خاموش. برداشت نہیں ہے حسین کو. حسین خاموش. رسول نے رو کے کہا بیٹے حسین چادریں تیری شہادت کے بعد چھینی جائیں گی. کہا نانا اگر میری شہادت کے بعد چادر جاتی ہے تو یہ بھی منظور ہے. حسین جب نانا کی قبر سے ودا ہو رہے تھے، جملہ سننا، اس اندھیری 27 رجب کا دن گزر کے رات کا واقعہ ہے یہ، شب 28. اس اندھیری رات کا راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین نانا کی قبر پہ آئے، آنے کے بعد اپنا سینہ تعویذ قبر سے متصل کیا اور رونے لگے اور کہنے لگے یا جدا خذنی الیک، نانا یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی، مجھے اپنے پاس بلا لو نانا.
नाना मुझे अपने पास बुला लो। रोते रोते हुसैन की आंख लग गई। ख्वाब में रसूल आए, हुसैन को अपने सीने से लगाया और कहेंगे बेटे अभी तो तेरे सर को नोके नेज़ा पे आरीज़ा होना है। सुन लिया जुमला? अब रसूल का जुमला सुनो। कहेंगे बेटे मैं जानता हूं कि तू बेटियों में सबसे ज्यादा प्यार सकीना से करता है और बहनों में सबसे ज्यादा प्यार ज़ैनब से करता है। तो बेटे मैं तुझे वसीयत करता हूं कि जब सकीना से रुखसत होना तो उसको कह देना कि शामे गरीबा में उसे उसकी दादी अपनी गोद में सुलाने के लिए आ जाएगी। और बेटे हुसैन जब ज़ैनब से रुखसत होना तो उसके पास वो का बोझा ले लेगा। इसी ज़ैनब की ये दो बेटे हैं। जब हुसैन निकल रहे थे ना, सामान्य सफर की तैयारी की जा रही थी, रावी कहता है कि मैंने देखा कि हुसैन नाना की कब्र से उठे, फिदा हो रहे हैं, भाई की कब्र पे आए, भाई को सलाम किया, तब भाई हुसैन करबला जा रहा है। रावी कहता है कि अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मैंने देखा कि जब हुसैन नाना की कब्र की तरफ जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई दीन दुनिया का बादशाह जा रहा हो, कोई वकार जा रहा हो। न दाएं देखते थे न बाएं देखते थे, कदम जमा जमा के रख रहे थे। जब भाई की कब्र की तरफ चले हैं तो कब्र जमा जमा के रख रहे थे, लेकिन जब माँ की कब्र पे चले हैं विदा के लिए तो वैसे दौड़े जैसे छोटा बच्चा दौड़ता है। दौड़ते हुए आए, अपने आप को माँ की कब्र पे गिरा दिया। अम्मा तेरा हुसैन करबला जा रहा है, अम्मा मेरा सलाम हो। कब्र से आवाज आई, ए माँ के परदेसी बच्चे, ए माँ के प्यासे बच्चे, ये दुखियारी माँ भी तेरे साथ करबला चलेगी। शहजादी ज़ैनब अपने घर में है। जुमला सुनना मेरे दोस्तों, बीबी अपने घर में है, अब्दुल्ला बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बीमार हैं। बीबी आई, शौहर है ना, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार शौहर है शहजादी ज़ैनब के, बैठ गई सिरहाने, अपने शौहर के सिरहाने बैठ गई। अब्दुल्ला घबरा के बैठ गए। कहा बीबी कोई हुक्म है, कोई बात है? कहा अब्दुल्ला तुम्हें तो पता है ना मेरा भाई मदीना छोड़ के जा रहा है। तो अब्दुल्ला मुझे अपने भाई के साथ जाने की इजाजत दो, और अगर तुमने इजाजत न दी तो सुन लो दो काम एक साथ होंगे। अब्दुल्ला ने हाथ जोड़े, कहा बीबी वो दो काम एक साथ क्या होंगे? कहा इधर भाई मदीने से निकलेगा, उधर ज़ैनब का जनाजा तेरे घर से निकलेगा। अब जुमला सुनो, इन्हीं शहजादों का मातम करना है, इनके ताबूत बरामद होंगे। जुमला सुनना मेरे दोस्तों। अब्दुल्ला खड़े हो गए। कहा बीबी अगर हुसैन तुम्हारे इमाम है तो हुसैन मेरे भी इमाम है, बस मैंने तुम्हें इजाजत दी। लेकिन सुनो बीबी, ये जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उन्हें मोहम्मद, इन्हें जरा नया लिबास पहना के ले आओ। शौहर का हुक्म था, बीबी ने नई पोशाक पहनाई बच्चों को, अपने हाथों से बालों में कंघी की, दोनों बच्चों को ओन मोहम्मद को लेके आई अब्दुल्ला के पास। अब्दुल्ला ने दोनों बच्चों को गोद में लिया, जुमला सुना, दोनों बच्चों को गोद में लिया, चले हुसैन की तरफ। हुसैन के पास आए, जबान से अब्दुल्ला ने कुछ नहीं कहा, बस एक मरतबा दोनों बच्चों को हुसैन के चारों तरफ 7 मरतबा चक्कर दिया। कहा मौला मैं तो नहीं होगा, ये बच्चे आप पे सदका कर रहा हूं। ये सोच के फुर्सा देना, जब तुम ताबूत की जियारत करोगे ना, जिन शहजादों का ताबूत बरामद होगा तुम इनकी जियारत करोगे, मातम करोगे, ये सोच के फुर्सा देना। इस मिंबर की कसम खा के कहता हूं कि तारीख करबला के बड़े मजलूम बच्चे हैं जिन्हें माँ का रोना भी नसीब ना हुआ। ये सोच के फुर्सा देना कि इन्हें माँ का रोना भी नसीब ना हुआ। आशूर का दिन आया, बच्चे आए, माँ ने करीब बुलाया, क्या बेटो मैदान में जाना, मेरी तरफ से कुर्बानी लेना, और सुनो मोहम्मद अगर मैदान से जिंदा पलट के आ गए तो मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी।
جملہ سنو، جملہ سننا میرے دوستوں، دونوں بچے میدان میں گئے، دونوں بچے میدان میں گئے، تلوار کھینچی، دونوں گھوڑے سے زمین پہ آئے، پکارا، جملہ سننا، پکارا معمول جان ہماری مدد کو۔ فضہ دوڑتی ہوئی آئی، فضہ زینب کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، بی بی آنا محمد آ گئے، جلال آ گیا، ارے میں نے تو منع کیا تھا کہ زندہ نہ آنا، یہ کیسے میدان سے آ گئے؟ فضہ نے چیخ ماری کہ ابھی بھی لاشیں آئے ہیں، بچے زندہ نہیں آئے، لیکن مطلب سر سجدے میں رکھا، آخری جملہ سننا، سر سجدے میں رکھا، کیا پروردگارا ہماری قربانی قبول کرے، مجھے معاف کرنا، ایسے شہدار ہو جاؤ، رک جانا تھوڑی دیر کے لیے، ابھی میں بیوی کو فرصہ دے رہا ہوں۔ ایسے بچے ہیں، یہ سوچ کے فرصہ دینا، یہ ایسے بچے ہیں جنہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہ ہوا۔ جملہ سنو گے، شام میں ہر بیوی کی گود میں اس کے قریبی رشتے دار کا سر تھا، زینب کی گود میں حسین کا سر ہے، ام سلمہ کی گود میں قاسم کا سر ہے، ام لیلا کی گود میں اکبر کا سر ہے۔ شام کی بوڑھی عورتوں نے دیکھا کہ حجرے کے گوشے میں دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھی عورت پکاری، ارے کیا ان بچوں پہ کوئی رونے والا نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں مر چکی ہے؟ زینب نے سر اٹھایا، ارے میرے بچوں کے سر ہے، اپنے بھائی پہ قربان کیے۔ ماتم زینب کہتی